بسم اللہ الرحمن الرحیم. Make sure to subscribe our channel and turn the notification on for more updates. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم
وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تعسرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا دو جہان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ لا تعداد درود و سلام. سامعین محترم، جب سے یہ انسانیت معرض وجود میں آئی ہے تب سے اس کا اور ایک ساتھ ہی ازلی دشمن لگا تھا جس کو شیطان ہم عرف عام میں کہتے ہیں. یہ دوڑ توڑ چل رہا ہے تب سے ہی، حق و باطل کی جنگ تب سے ہی جاری ہے. اور چونکہ یہ قانون ہے میرے مالک کا، یہ دھرتی یہ کائنات ساری میرے مالک کی ہے، اس لیے اسی کا قانون ہے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ باطل جتنا مرضی پینترے بدل بدل کے، بیس بدل کے، شکلیں بدل بدل کر آئے گا، اسے ذلت ہی کا سامنا کرنا پڑے گا. اصل کامیابی حق کو ہی ملنی ہے. اور انشاءاللہ تاریخ بھی گواہ ہے، نیکسٹ بھی ہم دیکھیں گے کہ سچائی کو کبھی کوئی آنچ نہیں آتی. لیکن ہر کام کے جیسے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، اسی طرح مالک نے بھی جو بھی یہاں ہم کو بھیجا ہے، اس دنیا میں ہم آئے ہیں، کچھ قوانین ہیں، کچھ ضوابط ہیں، ان کے تحت اگر رہیں گے تو خوش خرم بھی رہیں گے، بغیر کسی ٹینشن کے، کوئی پریشانی ہمیں نہیں ہوگی. یہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، اگلی دنیا جو اصل دنیا ہے، اگلی دنیا جو اصل دنیا ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہ بھی کامیاب ہو جائے گی. اگر ہم اپنی مرضی کریں گے تو پھر اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کہ ہم کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. یہ میرے مالک کا اعلان ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر میری بات مانتے جاؤ گے تو تم ہی کامیاب ہو. یہ اس دنیا کی بات ہے. اگر تم میری بات مان جاؤ گے، مانتے رہو گے، میرے مطابق چلو گے تو تم ہی کامیاب ہو اور کوئی نہیں ہے. لیکن ستم کی بات ہے کہ آج ہم اغیار کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں. مالک کے اصولوں کی خلاف ورزیاں ہم اٹھتے بیٹھتے ہم کرتے ہیں. اٹھتے بیٹھتے ہم سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں. مالک کے حکم عدولی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی، جن کو ہم مائنر عام لیتے ہیں کہ یہ عام سی چیزیں ہیں، حالانکہ عام نہیں ہے. اللہ کا حکم ہو، چاہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم یا سنت ہو، اسے ہم عام نہیں کہہ سکتے، عام لے نہیں ہم سکتے. یہ میری مرضی پہ جب میں چلوں گا تو میں نقصان ہی اٹھاؤں گا. جب میرے مالک کی مرضی اس میں شامل ہوگی، اس کے مطابق چلوں گا تو اس کی ساری رحمتیں اور برکتیں اس میرے کام میں شامل حال ہو جائیں گی. اب ہم کرتے کیا ہیں؟
کہ اغیار کو ہم نے سر پہ چڑھا دیا، اپنا مقصد بھول گئے۔ جو مالک نے مجھے بھیجا یہاں دنیا میں فضول نہیں بھیجا میرے مالک نے۔ یہ بات ذہن میں ہوگی ہم سب کے کہ مالک فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے تمہیں فضول پیدا کیا؟ میرے مالک کے الفاظ ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم سمجھتے ہو کہ میں نے فضول تمہیں بھیجا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تمہارا یہ بھی خیال ہے کہ میرے پاس نہیں آنا۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، یہ واضح دلیل ہے، پھر تم اس کے سامنے پیش ہوگے تو پھر تمہارا کیا جواب ہوگا؟ یہ جب مالک کی ہم حکم عدولی کرتے ہیں نا، مالک نے ہمیں کہا تھا کہ تم نے ان سے دوستی نہیں کرنی۔ میں اپنی جو مقصد ہے نا ہمارا انسانوں کا میرے مالک کو یہاں بھیجنا، وہ بات کر رہا ہوں کہ تم نے ان سے دوستی نہیں کرنی، یہ تمہارے لائق نہیں ہے۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ان کو دوست مت بنانا کبھی بھی۔ ہمارے دوست کون ہیں آج؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اغیار ہم سے پوچھ کر چلتے کہ تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہو، تم بتاؤ ہمیں کیسے یہاں رہنا ہے۔ آج مجھے کوئی ٹینشن، ایون کہ کرسی بھی چاہیے ہوتی ہے تو وہاں حاضری دیتا ہوں جا کے۔ دنیاوی سپر پاور ہم سمجھتے ہیں اس کو، میں نہیں سمجھتا۔ یہ میرے ذہن کا فطور ہے کہ میں سپر پاور کسی کو تگڑا سمجھتا ہوں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میرا مالک کی ذات کے سے بڑھ کر کوئی نہیں، ہوا علی کل شیء قدیر ہے، وہ سب سے ہر چیز پر قادر ہے، سب سے بڑا ہے وہ۔ میں چونکہ اپنا آپ بھول چکا ہوں، میں اپنے آپ کو خراب کرنے لگ گیا۔ میں نے سوچا کہ جو میں کروں گا میری مرضی ہے، میں نہیں آتا۔ اس کی چھوٹی سی میں مثال دیا کرتا ہوں۔ عموماً ہم سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، نماز ہم پہ فرض ہے، روزے تو سال بعد آنے ہیں نا، حج سال بعد آنا ہے، زکوٰۃ سال بعد ہم نے دینی ہے، وہ بھی اگر پیسے ہوئے تو۔ نماز تیرے پیسے لگتے ہیں۔ 5 مرتبہ دن میں میرے مالک کی طرف سے مقرر کردہ بندہ، یہ مت سمجھا کریں، ضمناً بات ایک چھوٹی سی یاد آئی تو کرتا چلو، یہ مت سمجھا کرو یہ ہمارے ملازم ہیں۔ یہ میں حقیقتاً جو خادم ہے نا، اسپیشلی خادم جسے خادم کہتے ہیں، اس کی بہت عزت کیا کریں۔ وہ میرے مالک کے گھر کو صاف کر رہا ہے، پوری کائنات کے مالک کا گھر ہے یہ۔ لکھا ہوتا ہے نا مسجد کے ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجد اللہ کی ہے، کسی کو اس میں شریک نہ ٹھہرایا کرو۔ اور اس مسجد کو وہ صاف کرتا ہے، ہمارے لیے کرتا ہے۔ وہ اذان دیتا ہے، مالک کی طرف سے مقرر کرتا ہے، اس کی توفیق سے وہ مقرر ہوا ہے۔ وہ اعلان کرتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز پڑھیں، حی علی الفلاح، اس کا کچھ مطلب پتہ ہے؟ یہ روٹین کے لفظ ہو چکے ہیں، ہماری سمجھ سے باہر ہیں یہ۔ آؤ کامیابی لے لو، سب کو اس کے ترجمے کبھی پتہ، کبھی اس کی ڈیپتھ میں گئے، گہرائی میں گئے کبھی کہ کون سی کامیابی لینی ہے؟ کبھی گئے گہرائی میں اس کی کہ کامیابی مالک اناؤنس کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں میرے مالک، وہ کامیابی کیا ہوگی جو مالک دے رہے ہیں؟ میں آتا ہوں، میں کہتا ہوں ابھی چلتا ہوں، ابھی گاہک آئے ہیں، ابھی ٹائم ہے، ابھی یہ ہے۔ تو جب دنیا کی کسی کچہری میں ہمیں جانا پڑ جائے تو ہم کچھ بھی نہیں دیکھتے، ایون کہ کھانا بھی نہیں دیکھتے، نہیں، ادھر سے آواز پڑ جائے تو میں لیٹ نہ ہو جاؤں، میں جاؤں، میں فوری جاؤں، میں پہلے جا کے بیٹھا رہتا ہوں
کسی چیز کو سامنے نہیں لاتا، کسی چیز کو، یہ اللہ ہی کا کمال ہے، اس کے گھر کا ہم نے اگنور کیا ہوا ہے، ہم بھول چکے ہیں اس کو، یہ میری مرضی ہے نا۔ جب مالک کی مرضی کے مطابق چلیں گے تو کامیابی دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ جب مالک کی مرضی نہیں میری اپنی شامل ہو جائے گی، کس کو نہیں پتہ کہ کتنے سال جی لیں گے۔ نوح علیہ السلام نے کتنے 100 سال تبلیغ کی، 950 سال رہے، کوئی بھی نبی رہے، اگر کسی نے رہنا ہوتا تو سب سے پیارے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، وہ خلیل اللہ ہیں، یہ حبیب اللہ ہیں۔ اگر کوئی رہتا تو ان دونوں میں سے رہتا، ان دونوں کی قربانیاں اور زندگیوں کو ہم سب کو پتہ ہے۔ آپ کو بھی فرما دیا مالک نے انک میت فانہم میتون، اے نبی پہلے بھی نہیں کوئی رہا، آپ نے بھی نہیں رہنا، تو رہنا تو نہیں نا، یہ تو کنفرم ہو چکا نا، نہ کوئی رہا ادھر نہ کوئی رہ سکتا ہے۔ 1000 سال بھی رہ لو گے تو پھر کیا ہوگا؟ بلکہ ضمناً بات کرتا چلو، لمبی عمر کی دعا کرنی چاہیے، لیکن ساتھ کہنا چاہیے یا اللہ صحت تندرستی اور عمل صالح والی لمبی زندگی عنایت فرما۔ سادی لمبی زندگی کا کیا کرنا؟ وہ مالک فرماتے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، یہ تم لمبی زندگی مانگتے ہو، تمہیں عقل نہیں ہے، ہم اس کا حلیہ ہی بگاڑ دیتے ہیں۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، وَمَن نُعَمِّرْهُ، جس کو ہم عمر دیتے ہیں، نُنَكِّسْهُ، نقص ڈال دیتے ہیں، فی الخلق، اس کی خلقت، اس کی جو تصویر ہے، اس کی شکل بھی ہی بگاڑ دیتے ہیں۔ بابا ہو کے نہ دانت رہے، لٹک گئی آنکھ سے نظر نہیں آتا، کیا کرنا ہے بابے کا؟ فرمایا فَلَا تَعْقِلُونَ، عقل نہیں کرتے تم۔ لمبی زندگی مانگو یا اللہ، کسی کا محتاج مت کرنا، ہمیں صحت تندرستی ایمان اور عمل صالح والی زندگی دینا۔ سادہ عمل بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں بات آگے بڑھا رہا ہوں کہ ہم اپنا جو مقصد تھا نا وہ بھول گئے ہیں، ہمیں یاد نہیں رہا مالک نے ہمیں بھیجا کیوں تھا۔ ہمیں پتہ ہے نا، مالک نے تکرار کی تھی ہمارے لیے فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ ہم چنگے اس کے نائب ہیں، اسی کی نہیں مانتے، اسی کو سیدھے ہو گئے ہیں۔ جو میرے مالک نے فرمایا ہے، اور آپ سب کے علم میں ہوگا کہ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی اقوام آئی ہیں اور جو ان میں کمیاں تھیں، جو ہمیں مالک سے بات ملتی ہے، میں دوسری تاریخ کی بات نہیں کر رہا، جو مالک سے ملتی، جتنی بھی ان میں کمیاں کوتاہیاں تھیں، وہ ساری کی ساری آج ہم موجود ہیں، ساری کمیاں ہمیں آج موجود ہیں۔ قتل و غارت گری آدم علیہ السلام سے لے کے جھوٹ، فریب، دھوکہ، جو بھی کہہ لے، سب کچھ ہم میں موجود ہیں۔ میں تو عموماً کہا کرتا ہوں، اگر نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہ ہوتی کہ یا اللہ پہلی امتوں کی طرح میری امت کو برباد مت کرنا، تو کب کے ہم رگڑے جا چکے ہوں، کب کے۔ ایک چنگا کام نہیں ہے، آپس میں بیٹھے ہیں مالک کے گھر میں، اس نے ہمیں بھیجا، فرشتوں کو کہا کہ میں اپنا ڈپٹی نائب اپنا بنا رہا ہوں، پھر سجدہ بھی ہم کو کروا دیا، کروایا نا سجدہ۔ ہم ان سے بہتر ہیں، فرشتوں سے بہتر ہمیں بنا دیا، وہ ہم سے پہلے اور بہت پہلے کے اور بہت عبادت گزار ہیں اور آج بھی ہیں۔ صرف جن اور انسان، ہم ان دونوں مخلوقوں کو شرف ہے اللہ کی طرف سے، استغفر اللہ اگر میں غلط بات کر رہا ہوں تو، ہم ڈٹ کر مخالفت کرتے ہیں اس کی، اور کوئی نہیں کرتا۔
کوئی مخلوق اللہ کی مخالفت نہیں کرتی۔ فرشتوں کے بارے میں میرے مالک فرماتے ہیں کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، کبھی بھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ وَإِن مِّن، جو بھی کچھ اس کائنات میں ہے، جو بھی کچھ، الا یسبح بحمدہ، اس کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ ہم ہیں کہ ہماری جاگ ہی نہیں کھلتی، نیند ہی نہیں کھلتی ہماری، ہمیں ٹائم ہی نہیں مالک کی بندگی کرنے کا۔ اور مقصد یہ تھا میرے مالک کا کہ میں نے تمہیں صرف اپنی نوکری کے لیے پیدا کیا۔ عموماً ترجمہ ہوتا ہے بندگی کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ یہ میری عبادت کر سکے۔ یہ ایک لمیٹڈ محدود سا ترجمہ ہے، میری عبادت کر سکے نہ، میری نوکری کرنی ہے۔ جیسے ہم عموماً الفاظ ہمارے وہ ایسے اتنے عام ہو چکے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اس کا معنی کتنا اچھا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا دعا کرنی ہے، میں نے یہ بھی نماز پڑھ لی ہے، یہ دعا پڑھی تھی میں نے بعد میں۔ دعا پڑھی نہیں جاتی، دعا کی جاتی ہے۔ میں نے مالک سے دعا کی ہے۔ دعا کیا ہے؟ ریکویسٹ کی ہے اپنے مالک سے۔ مالک فرماتے ہیں نا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تم نے میری نوکری کرنی ہے، جنوں نے بھی اور انسانوں نے بھی۔ اب جو میں کہوں گا وہ تم نے کرنا ہے، اپنی مرضی نہیں تم نے کرنی۔ ہاں میں نے قانون مرتب کر دیے ہیں تمہارے لیے بہتری کے لیے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا اما کفورا، میں نے ہدایت دے دی ہے، راستہ بنا دیا ہے، میں نے ہر چیز تمہیں الگ الگ کر کے بتا دی ہے۔ یہ علیین کا رستہ ہے، یہ سجین کا رستہ ہے، تم نے اب کدھر جانا ہے۔ ھذا صراطی مستقیما، اس قرآن کو پکڑ لو گے تو تم کہیں بھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ہم نے تو اس کی نوکری کرنی تھی، یہ ہمارا مقصد تھا۔ سارے جتنے آدم علیہ السلام سے لے کے جتنے 1,24,000 پیغمبر آئے، سب کا پہلا ماٹو ایک ہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ آگے پھر علاقائی تھے، چونکہ نبی مکرم علیہ السلام یونیورسل تھے، پوری کائنات کے لیے تھے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، پوری کائنات کے انسانوں کے لیے میں نے آپ کو بھیجا ہے۔ اب محدود کام ختم ہو گیا، اب وسیع ہو گیا کام۔ اب کوئی مانتا ہے نہیں مانتا یہ اس کی سردرد ہے، جو مان لے گا میں نے ساری اپنی باتیں ان کو پہنچا دی ہیں۔ اسی لیے خطبہ حجۃ الوداع میں نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حل بلغت، لاکھوں کی تعداد میں صحابہ تھے، ان سے اقرار کروایا، پوچھا حل بلغت، اے صحابہ میں نے اپنی بات پہنچا دی، پھر پوچھا، تینوں مرتبہ صحابہ نے جواب دیا بلا یا رسول اللہ قد بلغت، اے اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا۔ یہ تو ہماری اب بدقسمتی ہے کہ ہم فلاں بات، یہ اس مولوی نے کیا کیا، اس امام نے کیا کیا، ہمارے مولوی نے یہ کہا، تمہارے مولوی نے یہ کہا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین تو مکمل ہو چکا۔ صحابہ نے کر کے دکھا دیا۔ اگر ایسی کوئی صورت نہ ہوتی، پھر ہمیں دین کی سمجھ کی ضرورت ہوتی تو یہ باتیں نہ کی جاتی۔ میرے مالک فرماتے ہیں کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر میرے نبی کے صحابہ کی طرح کے مومن ہو تو تم ہدایت یافتہ ہو، ورنہ نہیں ہو۔ دین تو مکمل ہو چکا، اب ہم نوکری کرنی تھی اپنے مالک کی، اپنے مالک کی بندگی کرنی ہے۔ بندگی میں پہلے بتا چکا ہوں محدود لفظ ہے کہ صرف مسیحیں آنا اور مسیح سے کم پہ چلے جانا، یہ بندگی ہے، یہ بندگی نوکری کرنی ہے۔ میں گھر میں ہوں تو گھر والوں کا خیال کیسے رکھا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں بازار میں ہوں تو بازار کی کیا میری ذمہ داری ہے؟ میں مسجد میں آؤں گا، اس کی یہاں میری کیا ذمہ داری ہے؟ یہاں تو آ کے میں اور وہ کلا بس، وہاں جاؤں گا میں اور سب، یہاں میں اور وہ۔ اس لیے 5 مرتبہ بلا کے پوچھتے ہیں کوئی ٹینشن تو نہیں ہے؟ میڈیکلی جاتے ہیں نا، اللہ ہم سب کو صحت تندرستی عنایت فرمائے، ہم جاتے ہیں نا کسی ڈاکٹر کے پاس، سول ہاسپٹل میں چلے گئے، اچھا قابل ڈاکٹر ہے، تو پھر پوچھتے ہیں یار اس کی وہ کہیں الگ بیٹھتا ہے پرائیویٹ، فلان جگہ بیٹھتا ہے، اچھا یہ ٹائم لے لو، مہینے کا ٹائم ملے گا، ہم فیس بھی دیتے ہیں، مہینے کا ٹائم بھی لیتے ہیں، یہ بہت اچھا ہے، یہ ہے وہ ہے، اس نے بھی ٹائم رکھا ہوا ہے۔ بندگی کی بات کر رہا ہوں، میرا اس کا تعلق جو ہے، جو اس نے مجھے جس لیے بھیجا ہے، اس نے بھی الگ سے ٹائم رکھا ہے، وہ ہے فجر کی اذان سے پہلے، جس کو تہجد کہتے ہیں، اس نے الگ ٹائم رکھا ہے، اپنی سیٹ چھوڑتا ہے اوپر سے، وسیع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، وہ کرسی اوپر والی چھوڑ کے محمد رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے میرے مالک، آ کے اعلان خود فرماتے ہیں، حل من مسترزق، کسی کو رزق چاہیے؟ میں سوتا ہوں لیپ لے کے، کمبل لیے میں سو رہا ہوں، اے سی لگا ہوا گرمیوں میں، حل من مستشفین، ہے کوئی شفا لینے والا؟ مجھے آواز نہیں آتی۔ اس نے اسپیشل ٹائم رکھا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جتنے نبیوں پہ ہے نا، وہ تہجد فرض ہوا کرتی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، آپ تہجد پڑھا کریں، نفل پڑھا کریں تہجد، وہ وی آئی پی ٹائم ہے، وہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، خالصتاً کوئی اس میں شامل نہیں ہے، یہاں بھی میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ اور ایک بات ضمناً کرتا چلوں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جتنا بھی حساس معاملہ ہے نا دین کے حوالے سے، اسی میں اختلاف ہوگا۔ یہ نماز ہے نا، جب میرا اور اس کا معاملہ ہے، اسی میں اختلاف ہے، حج میں کوئی اختلاف نہیں۔ 5 ارکان ہیں نا دین کے، بنی الاسلام علی 5 کل شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان والحج، 5 ارکان ہیں، 5 میں 4 کے کوئی اختلاف کسی کو نہیں ہے، صرف نماز میں اختلاف ہے۔ اس میں چھوٹی سی مثال، ٹائمنگ کے حوالے سے اختلاف، ادا کرنے کے حوالے سے، قبلہ رخ ہونے کے حوالے سے، نیت کرنے سے لے کے سلام پھیرنے تک اختلافات ہیں۔ کیوں؟ وہ جو دشمن تھا نا، اس نے کہا یہ تعلق نہیں بننے دینا، یہ اس نے اعلان کیا تھا جب مکر گیا تھا نا سجدے سے، فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، تب ہی اس نے اعلان کیا تھا کہ مجھے قیامت تک بول دے، میں تیرے نہیں بننے دینے، یہ تیرے نہیں بننے دوں گا میں یہ۔ اور مالک نے بھی کہہ دیا وَلَقَدْ صَدَّقَ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے تو بھئی اپنی بات سچ کر دکھائی۔ کبھی فرمایا قلیل من عبادی الشکور، میرے نوکر تو یار ہے ہی تھوڑے، عباد میرے بندے۔ بڑا پیارا ورژن ہے میرے مالک کا، یہ بڑا پیارا انداز ہے جب عباد کہتا ہے نا کسی کو۔ اس لیے ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اشہدُ ان لا الہ الا اللہ واشہدُ ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ میرا مالک بہت پیارا سٹائل ہے، کبھی قرآن کا مطالعہ فرمائیں، اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم تو یہ ہمارا یہ کیا کہتے ہیں کیٹلاگ ہے نا ہماری، یہ ہر فریج استری کے ساتھ بھی کیٹلاگ آتی ہے، موبائل کے ساتھ آتی ہے، ہم انسانوں کے ساتھ ایسے ہی ہونا تھا، وہ یہ ہماری کیٹلاگ۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اور قرآن کو سمجھتے کیوں نہیں؟ کبھی نہیں میرے مالک نے کہا اس کو پڑھتے کیوں نہیں،
تلاوت اور چیز ہے، سمجھنا مقصد ہے۔ مجھے پتہ ہی نہیں، میں الف لام میم 30 نیکیاں لے کے اپنے ڈپازٹ کرا کے بیٹھا ہوا وہ میں نے 3 نیکیاں لے لی ہیں، یہ خوشی کی بات نہیں ہے۔ پکڑے پھر بھی ہم نے جانا ہے، یہ دنیا بھی کامیاب بنانی ہے نا، تو اگلی اصلی دنیا بھی کامیاب بنانی ہے تو اس کو پکڑنا ہوگا، اپنی کیٹلاگ پڑھنی ہوگی ہمیں۔ قرآن پر غور کیوں نہیں کیا؟ یہ مالک کا تقاضا ہے۔ جہاں بڑے تقاضے ہیں نا، میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، وہ اتنا ٹائم نہیں ہے۔ جہاں بڑے تقاضے ہیں میرے مالک کے، ہمیں، ہم بندوں سے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے بڑا سونا بنایا تمہیں، خلقتہ بیدی، دونوں ہاتھوں سے بنایا تمہیں، میں دوزخ میں نہیں ڈالنا چاہتا تمہیں۔ میرا مالک بڑا ہی رحیم ہے، بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں، وہ آوازیں دیتا ہے اسپیشل اپنی کرسی سے اٹھ کے آ کے، اور میں سو رہا ہوں، کیا کرے مالک؟ غلطی تو میری ہے، نوکر تو میں نہیں اس کا بنا، پے بھی اس سے لیتا ہوں، کھاتا بھی اس کو، رہتا بھی اس کے کوارٹروں میں، اسی کا ہی ہے نا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سب کچھ اسی کا ہے، میرا کچھ نہیں ہے۔ یہ بات کلیے کی یاد رکھنا، کبھی نہ کہنا یہ میرا ہے، کہنا یہ مالک کی عنایت ہے۔ جتنا اربوں روپے مالک فرماتے ہیں، میں نے تو وہ دولت دی نہیں تمہیں جو پہلی قوموں کو دی تھی، میں تو وہ صحت تندرستی بھی نہیں تمہیں دی جو پہلی کو ہوا، اشد منکم قوتاً، وہ تو اتنے سخت جان تھے، پہاڑوں کو کھود کر اس میں مکان بنایا کرتے تھے۔ یہ آج بھی اہرام مصر دیکھ لیں، گوگل پہ سرچ کر لیں، نیٹ پہ دیکھ لیں، اہرام مصر نہیں جا سکتے۔ ہم کیا ہیں؟ مجھے اپنا آپ ڈھونڈنا ہے، میں کیا ہوں، میرا مقصد کیا ہے یہاں آنے کا، میرا مقصد کیا ہے مجھے اس دنیا میں آنے کا۔ میرا یہ ابدی زندگی تو نہیں ہے میری، ہمیشہ والی زندگی تو نہیں ہے میری۔ کل من علیہا فان تو ہے ہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت تو ہے ہی ہے، ہمیشہ تو نہیں رہنا میں نے۔ اصل میری زندگی کیا ہے، تو اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ وما حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی جو یہ تو دھوکہ فراڈ ہے۔ کبھی فرمایا ومل هذه الحیات الدنیا الا لعب و لہو، یہ تو کھیل اور تماشا ہے۔ ہم اس شراب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جس کی کوئی منزل ہی نہیں ہے، دور حد نگاہ تک کچھ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ یہ مالک میں نہیں کہہ رہا، جو میں نے آیت تلاوت کی ہے یہ اس کا ترجمہ ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیا پہ ہی ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہو، اسی پہ انحصار کر بیٹھے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقا، آخرت بہتر بھی ہے اور باقی اسی میں رہنا۔ فرمایا یہ تمہیں ہی نہیں کہہ رہا، میں آدم سے لے کر کی بات کر رہا ہوں۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ پہلے صحیفوں میں بھی میں نے بات کی تھی، پھر کوڈ کیا صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کی کتابوں میں بھی یہ بات کی ہے۔ تو میرے بھائی یہ ساری باتیں ہم سب جانتے ہیں۔ جب بندہ اپنا مقصد بھول جاتا ہے، مقصد حیات بھول جاتا ہے، میں ہوں کیا، آیا کس لیے ہوں، جب اسی کی ہمیں پتہ نہیں ہے، دنیا کی دوڑ میں آگے پیچھے ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی دوڑ ہے ہماری، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آگے بڑھیں، مالک کی توفیق مانگے ساتھ کہ یا اللہ مجھے عمل صالح بھی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب عمل صالح کریں گے، مالک کی بندگی کریں گے، اس کی نوکری کریں گے، تو پھر وہ سمجھتا ہے یہ میرے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے، کہیں پھر وہ گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے نا بندے کے ساتھ، انسان جو ہوا بولن ہار، گڑبڑ ہو جاتی ہے، شیطان لگا ہے، کبھی ہمیں سیدھے راہ نہیں چلنے دیتا۔ پھر وہ کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا
وہ بھائی کوئی نکی موٹی ہو گئی ہو نا غلطی، اسرفو جو زیادتی کر بیٹھے ہو، علی انفسہم تم اپنے آپ پہ، چلو کوئی بات نہیں میں ہوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ تب ہوتا ہے جب اس کے نوکر بنیں گے، تو نوکر نہیں بنیں گے تو پھر کرونا آتا ہے، سونامیز آتی ہیں، پھر زلزلے آتے ہیں، اور کرونا ایسا آتا ہے پہلی ویکسین بنتی نہیں، فیز 2 آ جاتا ہے، اس کی بھی نہیں بنتی، ابھی کہنے کو سننے کو ملتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی جینا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرما، اللہ ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرما دے۔ یہ غلطیوں کی سزا ہے، مالک نے ظلم کرتے ہیں، بڑا سونا بنایا ہے مالک نے مجھے، انسان کو بہت خوبصورت بنایا ہے، اس نے ظلم نہیں کرتے۔ ان اللہ لیس بالظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر، پھر وہی بات آ گئی، نوکروں پر ظلم نہیں کرتے۔ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ ڈنڈی مارتے ہیں، پھر میں کیا کروں؟ جب ڈنڈی ماریں گے تو مالک بونس ختم کر دیں گے، جب اور ڈنڈیاں ماریں گے بونس نہیں، پھر تنخواہ بھی کٹے گی ہماری، پھر ٹینشن بنے گی مجھے، پھر مجھے یہ ہوگا کہ میں یار یہ خرچے نہیں پورے ہوتے، کیوں نہیں ہوتے؟ اس دور میں جائیں 1400 سال پہلے ہوتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا، توکل تھا، وہ اوپر بیٹھا ہے وہ ہے جو ہے، اور میں نے آج کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میرا نفس ہی اچھا نہیں ہے، میری خواہشات ہی نہیں ہیں اچھی، میں ہر وہ چیز کلیم کرتا ہوں جو مجھے چاہیے ہی نہیں۔ آخری بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو ہماری ڈیمانڈ تھی، ایک دفعہ آئے نبی مکرم علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں کھجور کی چٹائی پہ، جب اٹھے تو نشان پڑے ہوئے ہیں کھجور کے پتے کے، تو حضرت عمر رونے لگے رضی اللہ تعالی عنہ۔ پوچھا عمر کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول وہ کافر غیر مسلم کیسر و کسرا والے، وہ مخمل کے اور سونے اور ہیرو جواہرات میں رہیں، اور کائنات کے مالک آپ، سرور دو جہان آپ، رحمت نبی رحمت آپ، اور آپ اس کھجور کی چٹائی پہ، تو آپ مسکرا دیے، عمر کو دلاسا دیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہنے لگا عمر لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، ہمارے لیے آخرت میں ہے، یہ دنیا میں لے لیں جو انہوں نے لینا ہے، ادھر ہے سارا کچھ۔ ایک کئی باتیں ہیں، ٹائم نہیں، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، یہ تم ڈیپینڈ کرتے ہو نا، یہ میرے اتنے منڈے ہیں، اتنی اولاد ہے میری، اتنا میرا بزنس امپائر ہے بہت بڑا میں اربوں، مجھے تو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے۔ فرمائیے زینت الحیات الدنیا ہے، یہ دنیا کی زینت ہے، یہ دنیاوی زندگی کی۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، باقی جو رہنا ہے وہ عمل صالح رہنے ہیں جو تیرے رب تک پہنچتے ہیں، اور کچھ نہیں پہنچتا۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ میری دنیا اور آخرت بہتر ٹائم بنائے۔ 12:30 تک کر لو، ٹائم آگے کر لو۔ اللہ سے یہ دعا فرمایا کریں، اور ایک اور بات یاد رکھیں، یہ جو رزق کا معاملہ ہے نا، رزق کا نوکری کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے اس کی بھی، جتنا لینا ہے اتنا اس کو یاد کرو۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں بہت زیادہ دوں گا، جتنا مجھے یاد کرو۔ یاد کرنے کے آگے پھر ٹائم ہے، کب کروں، اشراق ہے، ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ پہلے بابے تھے نا، وہ جاتے ہی نہیں تھے مسجد سے، نماز پڑھی فجر کی، یہی بیٹھے تلاوت کرتے رہے، سورج نکلا اس کے 12 منٹ بعد جا کے نماز اشراق ادا کی۔ اس کے حوالے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مالک فرماتے ہیں جو یہ بندہ بیٹھا ہے نا آج میرے گھر کے میرے دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے اشراق پڑھنے کے لیے، لَأُوتِي أَفْضَلَ مَا أُوتِيَ السَّائِلُونَ، جو ہٹی کھول کے بیٹھ گئے اس سے زیادہ اس کو میں دوں گا۔
मालिक के घर में है, उसकी नौकरी करनी है। कई तरीके नौकरी के, हम नहीं करते नौकरी। हम अपनी मर्जी जब उस अंदर में घुसेड़ते हैं ना, तब हम मरते हैं। ये दुनिया क्या है, कुछ भी नहीं मिलता इधर। पता चलता है को बंदा कि यार अच्छी बड़ी प्लानिंग चल रही थी, ठीक ठाक था, बिजनेस भी चल रहा था, पता नहीं एकदम से मुलाजमों को क्या हुआ, निकल गए इधर उधर, कोई उधर चला गया कोई उधर। ये क्यों होता है? जब मैं अपनी बात मनवाता हूँ और उसकी नहीं मानता, जैसे मैं जिक्र कर रहा था, फिर दवाई भी बनानी चाहो तो नहीं बनती। अभी परसों की बात है, परसों मैं पढ़ रहा था पेपर पे, को अमेरिकन है कोई जिसने वैक्सीन तैयार की, कहता भाई नहीं जी नहीं, कोरोना के साथ ही जीना सीखो। इस पे दुनिया पे डिपेंड नहीं करना, उसकी नौकरी करो, दुनिया में रह के करो, दुनिया में भी मालिक बना देगा और आखिरत में भी मालिक बना देगा। अगर उसकी नौकरी नहीं ना करनी, कर क्या लेंगे? मैं अपनी मानता रहूँगा, करके नुकसान किसका है? मालिक का तो नहीं नुकसान, हमारा नुकसान है दुनिया में भी और आखिरत में। ये नुकसान है कि मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हम कलमा गो मेरी उम्मत होगी ना सबसे बड़ी, हमें तो बड़ी खुशी चढ़ी होती है ना स्पीकरों पे, या शफी अल मुज़निबीन, या फलां। कोई कहानी नहीं है, कोई सिफारिश नहीं है मेरे भाई। वो पंजाबी में कहते हैं अगों तेरे अमल बेली, जो अमल नहीं ना है हमारे तो 0 है, कोई सिफारिश नहीं चलेगी। जब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सगी बेटी सबसे प्यारी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कह सकते हैं कि या फातिमा तो इअमली इन्नी ला उगनी अनकी मिनल्लाहि शैया, फातिमा अमल करना, मैं अल्लाह से बचा नहीं सकता। तो मैं क्या, मैं तो बाबों पे बैठा हुआ हूँ, मैं तो बाबों पे डिपेंड करता हूँ, फलां बाबा मुझे छुड़ाएगा फलां। ये सब बदअमली के शैतानी चक्कर हैं जो जिसमें उसने हमें उलझा दिया है। कादरिया सिलसिला इख्तियार कर लो तो तुम कामयाब हो। मैं इस टॉपिक पे नहीं आना चाहता, बहुत गंदा और गलत टॉपिक है शिरक वाला, जो पता नहीं हमने अल्लाह को डिग्रेड करके इन पीरों को ऊपर कर दिया। हम ये नौकरी किसकी कर रहे हैं? ये मालिक की नौकरी है, ये मालिक की नौकरी नहीं है। हमने डिग्रेड कर दिया मालिक को भी, हमने कहीं का नहीं छोड़ा मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी। कलमा पढ़ते हैं उनका, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, नियाज देते हैं किसी और के नाम की। ये नौकरी है। ये मेरे मालिक ने मुझसे फरिश्तों को सजदा करवाया था कि इसको सजदा करो, ये मेरा खलीफा है, नायब है, ये मैं वो हूँ। फिर क्या मालिक से चाहता हूँ मैं? क्या मेरा तकाजा हो सकता है मालिक से? मालिक मेरी मानेगा, हो तो मैं डिसमिस कर देगा, चल तुम निकल। हो जाते ना, मैं क़यामत वाले दिन इनके बारे में वज़न मीज़ान भी नहीं रखना, मैंने मीज़ान भी नहीं रखूँगा, सीधा पकड़ूँगा दोज़ख में। अल्लाह हम सब को महफूज फरमा। जो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश हम ढूंढते हैं ना, वो आप फरमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं सजदे में गिर जाऊँगा, पता नहीं क्या तारीफ़ मेरे मालिक की करनी है, कितनी करनी है, कितने टाइम करनी है। फिर मुझे कहा जाएगा हालांकि ए मोहम्मद इरफा रासा का, अपना सर उठाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल मांगो तोता मैं दूंगा। मैं कहूँगा रब्बी उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत जिस पे हमारा इन्हिसार है, जो बैठे हैं कि हमने कलमा पढ़ा है तो हमारी सिफारिश तो होगी ना, भूल जाएं। नौकर नहीं तो सिफारिश भी नहीं। फरमाया मैं कहूँगा रब्बी उम्मती, अल्लाह जी मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। फरमाया तो हद्दुली हद्दन, मेरे लिए एक हद मुकर्रर कर दी जाएगी। इतनी परसेंटेज वाले ये इस क्राइटेरिया में आएंगे, 50% वाले, फिर 60 वाले, 70 वाले, जितने भी 3 दफ़ा ये मौका मिलेगा
اگر ہم نوکر ہوئے 50% مارکس لیے تو اس دائرے میں آئیں گے، ورنہ نہیں آئیں گے۔ اعضائے وضو چمک رہے ہیں، ماتھے پہ محراب ہے، دور سے جبریل علیہ السلام اور آپ کھڑے ہوں گے، کہیں گے وہ رب امتی، وہ میری امت آ گئی، وہ میری امت آ گئی۔ اللہ سے دعا فرمائیں ہم ان میں نہ شامل ہوں۔ جبریل علیہ السلام فرمائیں گے یہ ہے آپ کی امت، انہوں نے من غیرک بعدک، انہوں نے سارا دین آپ کا بدل دیا تھا۔ غیرک بعدک، آپ کے بعد سارا دین بدل دیا تھا، اپنی مرضی کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو آپ وہی فرمائیں گے سحقن سحقن من غیر بعدی، ان کو میری نظروں سے دور کر دو۔ اللہ سے دعا فرمائیں یا اللہ عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ عمل صالح میں نوکری ہے، بندگی ہے، قواعد و ضوابط TORs کے تحت عمل صالح میں ہے، سب کو آتی ہوگی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عمل صالح ڈیمانڈ ہے اب میرے مالک کی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے زندگی اور موت اسی لیے پیدا کی ہے، میں دیکھوں کہ چنگے کام کون کرتا ہے، لیبلوکم، تاکہ میں آزماؤں تم کو، ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے۔ اب اچھے تو اس کی نوکری میں ہی ہو سکتے ہیں، میں تو نوکر نہیں ہوں اس کا، میں تو اپنی مرضی کا مالک ہوں۔ اگر اس کا نوکر ہوں نا تو جب مالک آواز دیتا ہے تو بندہ روٹی چھڑ کے نا وہ چوکیدار بھاگا جاتا ہے اندر، مالک نے آواز دی، جی مالک، وہ کہے نا مجھے یہ لا دو، وہ یہ نہیں آگے سے کہتا کہ یار میں روٹی کھا لوں سارا، وہ یہ نہیں کہتا، بھاگا جاتا ہے، وہ اس کا کام کر کے پہلے آتا ہے۔ میرا مالک آج کے دن پتہ کیا کہتا ہے؟ یا ایہا الذین آمنوا، اے میرے نوکرو، اے ایمان والو، ایمان میں تو مان گئے ہو، اب تم میرے ہو، میرے گروپ میں ہو، میری پارٹی میں ہو۔ اس کے الفاظ بھی ہیں سورۃ انفال میں، حزب کے ہیں، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے۔ ہم کو وہ پکار رہا ہے آج کے دن، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے والے دن اذان کی آواز آ جائے نا، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑتے آؤ۔ یہ میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، میری عادت نہیں ہے میں اپنی طرف سے کوئی جوتے کھانے ہیں مالک سے کہ اپنی بات کیوں کر رہا تھا میری بات میں۔ فَاسْعَوْا، دوڑے آؤ، إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، میری یاد میں۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، روٹی چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، بزنس چھوڑو، ہٹی بند کرو، شٹر ڈاؤن کرو، میں آ رہا ہوں، آواز دیتے ہوئے مجھے آ جاؤ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے اگر تمہیں پتہ لگ جائے تو، لیکن میں نہیں مانتا، میں اپنی مرضی کرتا۔ ایک اور بات سمپل نوکری کی، یہودیوں کو مالک نے کون سا دن دیا؟ ہفتہ۔ عیسائیوں کو، ہم کو ہفتے والوں نے نہیں مانا۔ پہلا پارہ خود پڑھیں، جنہوں نے زیادتی کی، نَعْتَدَوْا فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ قُولُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان کو ذلیل ترین بندر بنا دیا۔ یہ باندر انسان تھے پہلے، یہ ڈارون کا نظریہ نہیں ہے، یہ ڈارون کا نظریہ ہوتا تو بندر انسان، انسان سے آگے بھی کچھ ہوتے ہیں۔ یہ ڈارون کا نظریہ کہ یہ بندر پہلے، انسان پہلے بندر تھا۔ ہم کسی ڈارون کو نہیں مانتے، ہمارا مالک ہم سب کو بتا رہا ہے۔ انہوں نے مالک کے بنائے ہوئے دن کو نہیں مانا تو مالک نے باندر بنا لیے۔ عیسائی، ان کو حلیہ ہی بگاڑ دیا، ان کا عقیدہ ہی بگاڑ دیا میرے مالک نے۔ مالک فرماتے ہیں اگر مجھے کوئی میری نوکری نہ صحیح کرے تو میں اس کو بے حد عطا کر دیتا،
ہدایت نہیں دیتا. وَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا, تم لاکھ دلیلیں دیتے رہو وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے. اگر رہ گئی باری ہماری, میری وہی پہلے والی بات کہ اگر نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی بات نہ ہوتی کہ یا اللہ پہلی امتوں کی طرح برباد مت کرنا, تو کب کی چھٹی ہو چکی ہوتی. یہ جمعہ ہے ہمارے لیے, یہ ہم نوکر ہیں, اس کے گھر میں آئے ہیں. ہم نوکر دیکھ لو, پورا علاقہ پڑا ہے, اتنے سے نوکر آ گئے, وہ بھی جدو دل کیا آئے. جتنے بیٹھے ہیں دل سے پوچھے ایمانداری سے کہ نہیں پتہ کہ اونٹ گائے بکرے انڈے ککڑی جو بھی ہے اس کا ثواب کب ہے, نہیں پتہ, تو پھر کیوں بہانے لگاتے ہو؟ میں نے سبزی لے کے آنی تھی, گھر لے کے آنی تھی. سبزی دینی کس نے ہے؟ پہلی بات میرے مالک نے, سب سے بندہ روٹی پہ مرتا ہے, رزق پہ مرتا ہے, پہلی بات اس نے یہی کی تھی اس کی فکر نہ کرنا, یہ میرے ذمہ, تم میرے بن جاؤ. الحمدللہ رب العالمین, دونوں جہان کو ٹکر میں دیتا, روٹی میں دیتا ہوں. میں نے کہا نہیں مالک, روٹی میں لوں گا, تو چل ہاتھیوں شاتھیوں کو سمندر میں مچھلیوں کو دے, تو تیری خیر ہے, ادھر سے روٹی میں لوں گا. جب سے یہ میں نے سوچ لیا نا, نوکری والا خانہ خراب ہو گیا میرا, میری نوکری ڈسٹرب ہو گئی ہے. دنیا کی نہیں میں چھوڑوں گا نوکری کوئی بھی, ادھر کرتا ہوں اس فرم میں کرتا ہوں, اس فرم میں کرتا ہوں. نہیں یار میں نے جانا ہے کہ ڈسمس نہ ہو جاؤ, میرے خرچے نہ, میرے کاٹے نہ جائے میرے پیسے, میری پے نہ ایسی ہو جائے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہم کو نوکر بننے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارا مقصد حیات ہے, یہ ہمارا زندگی کا مقصد ہے. یہاں بیٹھے نہیں رہنا, آگے چلے جانا ہے. میرا مالک ہم کو ہر لحاظ سے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آخری آیت اور اس کا ترجمہ, میرے مالک فرماتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت, مر جانا ہے. فَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت والے دن پتہ چل جائے گا, پورا پورا میں دوں گا سب کو, جس نے جو کیا. أَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, انسان کو وہ ملے گا جو کیا ہے, میں پورا پورا دوں گا. اصل میں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. تم کامیابی چاہتے ہو نا, حقیقی یہ ہے جو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کر دیا گیا, وہی کامیاب ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں حقیقی کامیابی عنایت فرما. وَمَا عَلَيْنَا